وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف چل رہی ہے، خوبصورت بیان، خوبصورت قصہ، ایسا قصہ جو ہر چیز جو ہے وہ سچ ہے، جس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، جس میں ہمیں اخلاق، صبر، تقوی کے اتنے زیادہ درس مل رہے ہیں کہ ہم بار بار اس کو محسوس کریں گے انشاءاللہ جیسے ہم پڑھیں گے۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں اور براہ راست قرآن ان کے دلوں پر اترتا ہے، وہ بڑا لطف اٹھاتے ہیں جب یہ قصہ سنتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو عربی نہیں آتی وہ کم از کم عربی کے ساتھ ساتھ عربی کی سمجھ نہیں آتی، ٹرانسلیشن نہیں آتی، تو وہ کم از کم عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھے اور دیکھے کہ اس قصے میں کتنا خوبصورت قصہ ہے۔ ایک ہماری آج جو سوشل میڈیا یا ہمارے میڈیا پر جو ڈرامے چل رہے ہیں اور جو کہانیاں چل رہی ہیں، ان کی بدصورتی خود ہی نظر آ جائے گی، جن میں سکینڈل دکھائے جا رہے ہیں، کسی کی بیوی کسی کے ساتھ انوالو ہے، کسی کا شوہر کسی کے ساتھ انوالو ہے۔ یہ سب ہمارے اخلاقیات کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ خوبصورت قصہ اگر کوئی چاہتا ہے اور ویژولائز کرے اپنی آنکھوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا کردار، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا کردار تھا۔ قربانی، تقوی، صبر کی پوری داستان ہمارے سامنے گھوم جائے گی، اور پھر ہمیں لگے گا، کیونکہ ہم سب رشتہ داروں میں رہتے ہیں، اور رشتہ دار جو قریب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی ان کو وہ تکلیف یا گزند پہنچتا رہتا ہے۔ اور جب یہ معاملات ہوں تو پھر کیا اخلاق ہونا چاہیے، کیسا بہیو ہونا چاہیے جب کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ ہم سب جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رشتہ دار جب زیادتی کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہمیں سب کچھ اس سورہ یوسف میں ملے گا۔ کیا اخلاق ہے یوسف علیہ السلام کا، خوبصورت تو آپ تھے۔ قرآن نے بار بار آپ کو محسن کہا ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کی روش پر چلنے والا ہو، محسن وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہو، محسن وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے والا ہو، محسن وہ ہے جو بڑی سے بڑی زیادتی کو معاف کر دینے والا ہو۔ جب ہم بڑی سے کوئی زیادتی ہمارے ساتھ کر دے اور پھر ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی زخم ہے جو صحیح ہونا چاہ رہا ہے لیکن بار بار ہم اس کو کھرچ رہے ہیں، کھرچنے سے پھر وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پرانی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھول نہیں پاتے کہ میرے بھائی نے مجھ سے یہ کیا تھا، چاہے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے کیا ہو، پھر اسی کو دہرا کر غم میں ڈوبے رہتے ہیں کہ کتنی زیادتی ہوئی تھی میرے ساتھ، اور بار بار لوگوں کے سامنے اپنا غم رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کا کردار جو ہے اس میں، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنا غم، اپنے اشک، اپنے آنسو جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا۔ اللہ سے صرف مدد مانگنی ہے، اور ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کہ اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے مسائل سب اللہ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی معاملہ کسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ ہی اس کے دل میں ڈالے گا تو وہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اللہ پر کامل یقین رکھیں، اور اگر جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملی تو اس میں بھی یہ کامل یقین رکھیں کہ نہیں ملی، یہی میرے لیے بہتر ہوگا جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے۔ اس پورے سورہ یوسف کے قصے یا بیان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک کے بعد ایک زیادتی۔ سب سے پہلی زیادتی کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر جسے مصر کے گھر میں گئے اس کی بیوی نے ان کو قید کروا دیا، وہ اپنے ساتھ مائل کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد جیل میں چلے گئے، 10 سال جیل میں رہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب، اللہ اکبر، آزمائش نبیوں کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، جب آزمائش کا آخر آیا تو اب وہ تخت پر بیٹھے تھے، مصر کے تخت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے اور ہم نبیوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ دعوت شروع کی تو 2 بیٹیوں کو طلاق دی، کس نے؟ سگے چاچے نے، ابو لہب نے۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق دے دی گئی۔ اور پھر جمیل جو تھی وہ، کیونکہ ہم سائے تھے تو کانٹے بچھاتی تھی آپ کے گھر کے آگے، جو ہے کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، وہ آپ کہتے تھے کہ یہ کیسی ہمسائی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بلند ترین منزل پہ تھے، الحمدللہ۔ بلند ترین منزل جو ہے، آپ پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے، اتنا خوبصورت اخلاق سکھایا، بس یہ کہتے تھے کہ یہ کیسی ہمسائی کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا،
اللہ نے صرف ایک جو ہے ایک شخص کا نام لے کر جو لعنت کی ہے وہ اس کا چاچا ہے ابو لہب، اور جو اس کی بیوی ہے اس کے لیے سورہ لہب میں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اگر ذہن میں ہوں گی تو پھر جو بھی لوگ ہمیں ستائیں گے ہمارے دلوں میں ملال نہیں آئے گا کہ کوئی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اس سے مراد اللہ مجھے میرے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے جب یہ زندگی جیسی بھی ہم سب کے سب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امتحان ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے کہ اب یہ میرا کتنا فرما بردار رہتا ہے، اور غم اور کوئی تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے کہ اب یہ میرا کتنا شکر گزار رہتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو جب بھی دیکھنا ہے تو قرآن کے اس کسوٹی پر ناپے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، نبوت والی زندگی، کیسے وہ 23 سال آپ نے گزارے، ایک ایک لمحہ آپ کا غلاموں کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپ کا ہمسایوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپ کا اپنی زواج کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر صحابہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے پھر دکھایا کہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے خاص مدد تو ان کی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ان پر سب سے زیادہ آتی ہیں، لیکن بعد میں صحابہ پہ بھی جو آزمائشیں آئیں، جو خلافت راشدہ ہم نے دیکھی، جو ابو بکر صدیق کا کردار تھا، جو عمر فاروق کا کردار تھا، اسی طرح عثمان غنی ہوں، چاہے علی رضی اللہ عنہ ہوں، اور اس کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے کردار ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شان تھی ان کے کردار کی۔ بہرحال اب جب بیٹوں نے کہہ دیا تو کہا کہ میں صبر جمیل کروں گا، خوبصورت طریقے سے صبر کروں گا، اور یہ بھی امید بند گئی، امید کبھی نہیں ٹوٹی، مایوسی نہیں آتی نبیوں میں۔ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس اکٹھا کر دے، یعنی تینوں کو میرے ساتھ ملا دے۔ اب 3 بیٹے بچھڑ گئے تھے، یوسف علیہ السلام، بنیامین اور یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی وہاں مصر میں رہ گیا، کہ اصل اللہ ایات یعنی بہم جمیعہ، کہ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، کہہ تو دیا، اب ان سے منہ پھیر کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے کہ ہائے یوسف جو ہے نا، ایک محبت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کو سب سے بڑا غم یہ تھا، بچھڑنے کا تو غم تھا، کہ یہ تو پتہ تھا کہ دل میں اللہ نے ڈالا ہوا تھا کہ کیونکہ خواب جو تھا نبی کا سچا ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو خواب دکھایا تھا، اور خود بھی نبی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو خواب ہے یہ سچا ہو کر رہے گا۔ ایک خوف تھا کہ کہیں یوسف ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ چلے جائیں کہ وہ دین سے کہیں ناآشنا نہ ہو جائے، یہ طرف سب سے زیادہ تھی۔ کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی بینائی بھی کم ہو گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے بھی کچھ غم بھی تھا، اشک و بسی جو تھی، تکلیف اور فریاد سب کچھ تھا، اور یہ غم سب سے زیادہ تھا کہ کہیں میرا بیٹا جو ہے وہ دین سے دور نہ ہو جائے۔ وہ ہوا قزیم، لیکن اپنے اندر قزیم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اندر ہی غم کو چھپائے رکھتا ہے، جو اپنی طرف کو اپنے تک رکھتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا غم اب ہاتھ سے بھر چکا تھا، مفسرین کے مطابق کثرت گریہ سے ان کی بنیائی جو ہے، یہاں کہا گیا کہ ان کی عیناہ وابیضت عیناہ، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، تو کچھ اللہ کے آگے فریادیں کر کے اللہ کے ساتھ تعلق، لوگوں کے سامنے نہیں، رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئیں۔ یقین کریں ایک ایک آنسو کا مول لگے گا، ہمیں لگے گا کہ اللہ ہمیں کیسے عطا کرتا ہے۔ اپنے غم صرف اللہ کے سامنے رکھتے تھے، اور غم کو اندر دبائے ہوئے تھے، اور یہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، دل میں تکلیف طرف، مگر زبان پر شکوہ نہیں، کسی بھی تکلیف۔ اب بیٹے آئے، ورنہ تو کوئی اس طرح کی خبر لے کے آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے خوب جھاڑتے ہیں، خوب بولتے ہیں، خوب گالی گلوچ کرنے کے بعد کہتے ہیں صبر کریں گے، ایسا نہیں کہا۔ صبر جمیل، اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم اگر کر رہے ہو اپنی طرف سے لے کے آ رہے تو اس پر بھی اللہ سے ہی شکوہ کروں گا، اور اللہ سے صبر کی توفیق مانگوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا۔ کسی بھی تکلیف کے وقت تکلیف کا ہونا اور غم کا ہونا کمزوری نہیں، بلکہ جب ہم جو گالی گلوچ کرتے ہیں یا ڈانٹ کرتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسفا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو
اللہ اکبر، ہر وقت یوسف کو ہی یاد کرتے لیں گے، ہر وقت یوسف ہی آپ کے منہ پہ رہتا ہے. اور یہ زمانہ گزر چکا تھا تقریباً 25 سال. اللہ اکبر، یہ سے بھی کہتے تھا حتیٰ تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ نڈال ہی ہو جائے، بیمار ہو جائے، کمزور ہی پڑ جائے. حرزن کہ یہاں تک کہ اللہ فرما رہے کہ انہوں نے کہنے لگے بیٹے کہ یہ کہ یہاں تک کہ آپ نڈال ہو جائے، آپ کمزور پڑ جائے. او تکون من الحالکین، یہاں اسی غم کی وجہ سے آپ کو وفات پا جائے. اللہ اکبر. بیٹوں کو باپ کی بیماری کی شدت کا خوف بھی تھا، مگر یوسف کی قدر آپ بھی پوری طرح نہیں سمجھ پائے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا باپ سے بیٹے کو جدا کر کر. ان کا انداز میں ہمدردی بھی تھی، بے صبری بھی تھی. انسان اللہ کے نبی کے صبر کو بھی دنیاوی پیمانے پر ناپتے ہیں. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں کبھی مایوس نہیں ہوتے. انہیں امید تھی کہ اللہ ضرور مجھے وہ خواب پورا ہوگا جو یوسف نے دیکھا تھا، اور اللہ ضرور یوسف کے ساتھ مجھے ملائے گا. لیکن فراق اور غم جو ہے، یعنی جدائی اور غم، وہ دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اللہ اکبر. کالا انما اشکو بسی، بڑی خوبصورت آیت قرآن کی. وہ حسنی اللہ، کہنے لگے کہ میں اپنے آنسو، اپنا غم، اللہ اکبر، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ ہی، اللہ ہی سے شکوہ اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تو دیکھ لے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب بیٹوں سے کہنے لگے کہ میں اللہ سے میرا ایسا تعلق ہے، کیونکہ نبی تھے، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم علم نہیں ہے. میں اگر اللہ کے سامنے اپنا سارا غم رکھ رہا ہوں، اور غم رکھے بھی اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنا غم رکھے. ایک دفعہ سنا لیں اپنی سٹوری، کوئی شاید ہم درد ہوگا تو سن لے گا، دوسری دفعہ تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوگا کہ یار یہ سن کے تھک گئے ہیں، تیسری دفعہ تو وہ کوشش کرے کہ آپ کے سامنے نہ آئے یا آپ کے ساتھ ملے ہی نہ، کہ میں نہیں سن سکتا، وہی بار پرانی باتیں مجھے سننی پڑیں گی پوری سٹوری کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اس لیے یعقوب علیہ السلام کسی سے تذکرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی جو بھی ان کو پہنچ رہا تھا، وہ سب کچھ چاہے غم ہو، تکلیف ہو، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ کہ اللہ تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو ضرور لائے گا میرے پاس یوسف کو. لیکن ڈیفینیٹلی باپ تھے، نبی باپ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی تو آتی ہے، لیکن جو محسوسات ہمارے ہیں سب نبیوں کے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ اکبر نواسا فوت ہوا تو بیٹی نے بلا بھیجا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو دل کی نرمی کی بات ہے، تو یہ آنسو آ جانا یہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے. ہاں، کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے، کوئی ایسا جملہ اللہ کی نافرمانی نہ نکلے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ہی سب کچھ کرنا تھا، ان سے منع کیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت قرآن کے سب سے عظیم خزانوں میں سے ہے. یقین کریں کہ میں اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنا مسئلہ سب کچھ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ حل ہی اس نے کرنا ہے. وہ جس سے کروانا جائے گا حل ہوگا، ورنہ حل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ یقین جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انسانوں سے شکوہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے سامنے اپنی مناجات کرتا ہوں، اسی سے دعائیں مانگتا ہوں، اور میں جانتا ہوں نبی ہونے کے ناطے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. بہرحال خواب یوسف اب بھی دل میں زندہ تھا. یہی کہ صبر جمیل کی حقیقت، اللہ اکبر، یہی ہے کہ اللہ ہی کے سامنے رویا جائے، مناجات پہ اللہ سے، کیونکہ کرنے اس نے کوئی بھی کام جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، کسی کو حاجت روا، کسی کو نہیں سمجھتے. اولاد بھی تو دے گا، رزق بھی تو دے گا، ہر چیز. تو یہی سب سے بڑا یقین تھا جو ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے ہمارا. اور اگر کوئی مدد بھی کرے گا نا، کہ صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ بھی چیز کے دل میں اللہ ڈالے گا، وہی کرے گا، ورنہ مدد بھی نہیں ہو سکتی. اس یقین کے ساتھ روز جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ آئے گا. اللہ پر اعتماد تھا اور اللہ ہی سے امید لگائے ہوئے تھے. بہرحال یعقوب علیہ السلام کہا یا بنیا، کہنے لگے اے بیٹو، اے میرے بیٹو، اذهبوا وتحسسوا من یوسف، کہنے لگے کہ جاؤ. اب یوسف علیہ السلام کھو گئے. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب بھیج رہے تھے بیٹوں کو دوبارہ، جب بنیامین کو ساتھ بھیج رہے تھے، تو دونوں کام کیے. توکل اللہ پر، ساتھ ساتھ بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. اتنے کریل جوان، اتنے جو ہے جوان ہے، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کس لیے آئے ہیں، تو علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا. تدبیر بھی کی.
آج ہمارا یہ حال ہے کہ کچھ لوگ تو صرف تدبیر پہ ہی ایمان رکھتے ہیں اور کچھ صرف اللہ کے توکل پر بیٹھے ہیں ہاتھ ڈراموں کے، جی اللہ دے دے گا، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی کوشش تو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس ایک شخص آیا ملنے آیا تو آپ نے کہا کہ تمہاری سواری اونٹنی کہاں ہے؟ اس نے کہا باہر چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پر۔ آپ نے فرمایا ایک پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یہ ہے توکل۔ اب یہاں بھی تدبیر کریں، بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو، اب کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، ذرا کوشش کرو کہ کہاں ہے یوسف، اور تدبیر کرو کہ کیسے ان کو واپس آنا ہے، بنیامین کو اور یہودا کو، اور یوسف کے بارے میں بھی تحقیق کرو کہ کہاں ہے یوسف، ہی اور اس کے بھائی کو بھی کوشش کرو کہ لے کر آؤ۔ وَلَا تَعِسُوا مِن روح اللہ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ ہے سب سے بڑا یقین جو میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، کیسے بھی حالات ہوں، سب کچھ ناممکن لگے لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ جو ہمارے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، ساری دنیا مل جائے نا۔ میں اکثر وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر تھا اور ٹین ایج میں تھے، کہا کہ اے لڑکے یاد آ تو اللہ کے حقوق ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور پوری دنیا مل جائے تجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اپنی مشیت میں لکھ رکھا ہے، اور پوری دنیا مل جائے کہ تجھے کو فائدہ پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے اپنی کتاب میں تیری مشیت، اللہ کی مشیت میں لکھا جا چکا ہے۔ صحیفے خوش ہو گئے، قلم رکھ دیا گیا۔ جب یہ یقین ہونا، ایمانیات میں جو سب سے جو مشکل ہمیں لگتا ہے نا وہ تقدیر پر ایمان ہے، کہ تقدیر پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہونا ہے نا، آج جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے اعمال لکھا ہوا ہے۔ ہاں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے جو بھی، اور اختیار بھی کتنا ہے، بس ایک حد تک اختیار ہے، باقی سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، یقین جانے ہر چیز میرا اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور سارا قدرت کا ایک نظام چل رہا ہے، اور اسی نظام کے تحت ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں میں جو ہمارے نفرتیں، بغض، کینہ، حسد، ان کو پاک کریں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے حسد جو ہے یہ تو آگ کی طرح ہے جو دلوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، رشتوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، یقین جانے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم کو کہنا آسان ہے لیکن اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے۔ کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ ہاں اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو کفر ہے، جن کو یقین ہی نہیں اللہ کا، جن کو پتہ ہے کہ نہیں ساری دنیا پہ اعتماد ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کھو گئے تب بھی، اور آپ بھی جب بیٹوں کو بھیجا تب بھی، اور اب بھی کہہ رہے کہ بیٹوں مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، تم ٹول لگاؤ، کوشش کرو کسی طرح بنیامین بھی آ جائے کسی طرح، اور یوسف علیہ السلام کی بھی ٹول لگاؤ کہ وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں پتہ کرو، کیونکہ اب کافی سال ہو گئے، اور اب جب یہاں تک پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کو اب دل میں ایک چیز آ رہی تھی کہ اب اللہ ہمیں ملا دے گا، اب وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے 30 سال 40 سال پہلے دیکھا تھا اب ضرور پورا ہوگا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام شدید غم کے باوجود بیٹوں کو تدبیر اور کوشش اور تلاش کا حکم دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ توکل کر کے بیٹھ گئے بس بیٹھے رہو آ جائیں گے، خود ہی آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، یعنی یہ کہ اللہ سے امید بھی لگائے رکھو اور مایوس بھی نہ ہو، اور اپنی کوشش بھی کرتے رہو، کیونکہ رحمت الہی سے نا امیدی ایمان کے منافی ہے، اور مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور کوشش جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوشش وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، جو بھی ارادہ کرے نا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے غالباً، کہ ارادہ کرے کس کا؟ آخرت کی کامیابی کا، تو اس کو چاہیے کوشش کرے، جس طرح کہ کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ کوششوں کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ ہم کوشش جب کرتے ہیں نا تو پھر فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کوششوں کو دیکھتا ہے کہ کس نے کس لیے کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ اکبر یہاں بھی غم زدہ تو تھے لیکن امید ان کے دلوں میں پوری تھی کہ اللہ ضرور ملائے گا۔ آنکھیں چلی گئی مگر یقین نہیں گیا، بیٹے کھو گئے لیکن امید نہیں ٹوٹی۔ فلما دخلوا علیہ، اب بھائی دوبارہ چلے گئے، یہ جو باقی جو بھائی تھے کیونکہ یہودا تو ادھر تھا، باقی 9 بھائی دوبارہ گئے، پھر داخل ہوئے، جب آ گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے کہ اے عزیز، اللہ اکبر، مسنا و اہلنا الضر، بڑی تکلیف آ گئی ہمارے گھر میں، باپ لہتا پریشان، دونوں بھائی ادھر رہ گئے، ہمارے گھر والوں پر بڑی تکلیف آ گئی ہے، اور گھر میں فاقے چلنے شروع ہو گئے، اناج بھی نہیں، اور نہ بھی بزاحت مزجاتن، تو ہم لے کر آئے ہیں بڑی تھوڑی سی پونجی، بہت تھوڑا سا پیسہ ہے ہمارے پاس، اوفی لنا الکیلا، تو اس طرح کر کے ہمیں پورا دے دے، قیمت تھوڑی ہے لیکن ہمیں غلہ پورا دے دے، جس طرح 1 سال کا انہوں نے جو بھی 6 مہینے کا مقرر کیا ہوا تھا کہ 1 اونٹ پر غلہ ایک خاندان کو ملے گا تو ہمیں دے دے۔
اب تو گھر میں تکلیف بھی آ گئی، بیماری بھی آ گئی، بھوک بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ایسی ہے کہ بیٹے تو نبی کے ہیں اور غلطی بھی ہوئی، لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہیں سے پوری پھر نسل جو ہے بنی اسرائیل کی چلی گئی، اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ جو کہتے تھے نحن اسبا، کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم 10 کریل جوان ہیں، اب کہاں پر آ گئے، کس مقام پر آ گئے کہ ہم پر صدقہ کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت بہت جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی بھائی تھے جو کبھی غرور میں کہتے تھے کہ ہم بہت بڑا جتھا ہیں، اپنی طاقت تعداد کا بڑا کر رہا تھا، مگر اب واقعہ ایسا آیا کہ عاجزی کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہمیں بھیک ہی مانگ رہے تھے نا، صدقہ کرتے ہم پر، ہمیں زیادہ دے دے، پیسے تو بہت تھوڑے ہیں، اناج پورا دے دے۔ بہت مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے تھے، اسی یوسف علیہ السلام کو جن کو اپنے ہاتھوں سے دکھا دے کر کنویں میں پھینکا تھا۔ اللہ اکبر۔ انہی کے سامنے کھڑے تھے، آج اللہ نے اسی یوسف علیہ السلام کے دروازے پر کھڑا کر دیا، ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے کہ ہم پر صدقہ کرے۔ یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے اللہ کا عدل۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بد انصافیاں ہوئیں یا بے انصافیاں ہوئیں، کیا ہوا؟ جنہوں نے بے انصافی کی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف۔ اللہ اکبر۔ اب اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت نہ چھپا سکے، بھائیوں کا غم دے کر نہیں رہا گیا۔ قال هل علمتم، کہنے لگے کہ کیا تم علم ہے، ما فعلتم، کہ کیا کیا تھا تم نے، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا زیادتی کرتے رہے، اذ انتم جاہلون، جب تم لا علم تھے۔ جاہل سے مراد وہ جاہل نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، جب تم علم نہیں تھے، جہل میں تھے، نادان تھے، اپنا تعارف بھی کروا دیا، لیکن الزام نہیں، بس صرف یاد آنی ان کو کرائی کہ تم نے جو کیا تھا یاد ہے تمہیں، جب تم لا علم تھے، نادان تھے۔ یعنی معافی کا دروازہ کھلا رکھا اور سبق دیا کہ معاف کرنے والے، اللہ اکبر، دل کو نرم کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت طریقے سے کہا، ڈانٹا نہیں، تانا نہیں دیا، سخت زبان استعمال نہیں کی۔ اب بھائی بولے کالو انکا لا انت یوسف، کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہے؟ اللہ اکبر۔ کالا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا۔ انہ من یتقی و یصبر، بس یہ دو لفظ جو ہے نا، میں اور آپ اپنے دل پر لکھ لیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے، تو کیا کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ ایسے محسنین کا، احسان کی روش پر چلنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، دنیا اور آخرت میں اجر دیتے ہیں اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ محسن بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا دل اور گردہ چاہیے میرا اور آپ کا۔ زیادتی کرنے والے کے لیے اچھائی کرنا، برا کرنے والے کے لیے اچھا چاہنا، برا چاہنے والے کے لیے اچھا چاہنا، نہ دینے والے کو دینا، یہ سب کچھ ہمیں یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار میں نظر آئے گا۔ یہ لمحہ بھائیوں کے لیے حیرت، ندامت اور سچ کے انکشاف کا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہ جس کے سامنے آج، جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، آج اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یوسف اپنی موجودہ پوزیشن اور کامیابی کو اپنا کمال نہیں قرار دیتے، سب کچھ اللہ ہی کا، کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی مہربانی، اسی کا فضل قرار دیتے ہیں۔ اصل کامیابی کا فارمولہ بتا دیا گیا ہے اس آیت میں کہ جو بھی تقوی پر چلے گا، جو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی پر رہے گا، تو ایسے احسان کی روش پر چلنے والے کا اللہ اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں، اللہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برابر نہیں ہو سکتی اچھائی اور برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کیا ہے محسنین؟ پڑھے اس آیت میں ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ برا کرو، کسی نے برا کیا تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ جس کے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، کچھ بھی ہوگا جو بھائیوں کا تھا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ ہاں، کن کو ملتا ہے یہ؟ احسان کی روش پر چلنے والوں کو، جو صبر کرتے ہیں نا، ان کو ملتا ہے یہ درجہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہاں صبر کی بات کی، یا تقویٰ آ گیا تو اللہ اس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔
یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، پھر قید رہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے راستے کھولے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توقع کرے وَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ یقین کی بات ہے. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے معاملہ جو بھی اللہ چاہتا ہے نا کر کے ہی رہتا ہے. اللہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ کر رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک قدر، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. یہ آیتیں جو ہے نا یہ ہمارے دلوں کو کھولنے والی ہیں. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بھائیوں نے اب کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ہم چل رہے تھے کہ تجھے اللہ ترجیح دینے لگا ہے، تجھے باپ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے، تو ہم سے زیادہ خوبصورت بھی ہے. لیکن اب پتہ چلا کہ واقعی اللہ کی قسم یقیناً اللہ ہی نے تجھے یہ ساری ترجیحات دی ہیں، اور یہ تیرا کردار اتنا خوبصورت ہے کہ تو ہی اس کے قابل تھا کہ اللہ تجھے ترجیح دے علینا، ہم پر، کہ بے شک ہم جو ہیں خطا کار ہیں. یہ آیت اس لمحے کی عکاسی کرتی ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حقیقت پوری طرح واضح ہوگی، منکشف ہوگی ان کے سامنے کہ ہم نے کیا کیا اور یوسف ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا چاہا اور اللہ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. اور بھائی اعتراف حق کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے یوسف کو علم، حکمت، صبر اور عزت میں ان پر برتری دی. وہ اپنے سابقہ جرم، حسد، ظلم اور دھوکے کا کھلا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی. بہرحال یہ فضیلت نسب یا طاقت سے نہیں تھی بلکہ تقوی اور صبر کی وجہ سے تھی، اور امانت سے ملتی ہے، امانت داری سے، تقوی ایمان سے ملتی ہے. یہ جو ہے نا ایمان، صبر، تقوی، یہ لفظ جو ہے نا بڑے قیمتی ہے. کبھی تقوی پہ الحمدللہ میں نے بات کی تھی سورہ البقرہ میں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، وقایا، بچانا اپنے آپ کو. تقوی کیا ہوتا ہے، اور جب ہم نکاح پڑھے جاتے ہیں تو اس میں بھی تقوی کی آیات پڑھی جاتی ہے. احزاب کی 2 آیات اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تقوی کا حق ادا کرو جتنا کہ تقوی کا حق ادا کرنے کا حق ہے، جتنا کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ہر کام اللہ کی ڈر سے، اللہ کے خوف. اور یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جیسے اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، اور دیکھو تمہیں اس حالت میں موت نہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی والے کسی کام میں لگے ہو. جب ہم نافرمانی والا کام کرتے ہیں تو کبھی سوچیں کہ اس وقت موت آ گئی تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے. بہرحال اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ترجیح دی یوسف علیہ السلام درگزر کر کے، ان کا درگزر بھی سامنے آ گیا، اور جو صبر و تقوی پر قائم رہے گا. اصل بات اس آیت کی جو، اور پورے سورت کو جو ہے سورہ یوسف کا جو لب لباب ہے کہ جو بھی صبر کرے گا، برداشت کرے گا، احسان کی روش پر چلے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، تو اللہ سے سر بلند کر لے گا. پھر بڑے خوبصورت آیت اس کے ساتھ ہم پروگرام اپنا مکمل کرتے ہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم، اور صرف یہ نہیں کہا بلکہ اللہ سے مغفرت مانگ کہ اللہ تم سب کو مغفرت کرے، تمہیں معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے نہ صرف بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنے بھائیوں کو معاف بھی کیا اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کی. اللہ اکبر. ان کے دلوں پر مرہم رکھتے ہوئے کہا کہ آج تم پر کوئی شکوہ، کوئی الزام نہیں، اور کہا کہ اللہ سے میں تمہارے لیے معافی کا طلبگار بھی ہوں. اللہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور دل سے اللہ اکبر ان کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہی آیت پڑھی تھی، اسی پر میں بات کو مکمل کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے تو سر ایسے جھکا ہوا تھا. آج فاتحین کیسے داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے خواہان کو چھو رہی تھی. پھر آپ نے اللہ نے عام کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی شکوہ نہیں، جو بھی تم نے کیا میرے ساتھ کوئی نہیں، کسی کو بھی، سب کو معاف کرتا ہوں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں سب کو معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو جو سورہ یوسف میں اور یوسف علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں، اللہ ہم سب کو وہ سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.